اسد کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تو میری شادی پپھو نے زبردستی اپنے بیٹے اسد سے کروا دی۔ اسد سارا دن اپنی بیوی کی یاد میں کھویا رہتا، مجھے دیکھتا بھی نہ تھا۔ ایک دن اسد اور پپھو گھر پر نہیں تھے۔ ایک آدمی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے اسد کی پہلی بیوی کی کچھ تصویریں اور خطوط مجھے دکھائے۔ کہا پیسوں کا جلدی بندوبست کرو ورنہ تمہارے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی۔ میں نے جیسے ہی ان تصویروں کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ ان تصویروں میں تو اسد کی پہلی بیوی نازیہ فوت ہو چکی تھی۔ ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ پھر کسی بات پر نازیہ خاوند سے لڑ جھگڑ کر اپنے والدین کے پاس دبئی چلی گئی، جہاں رضائی الہی سے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ اسد کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ کافی عرصہ دکھی اور بیمار رہے۔ وہ رشتے میں میرے کزن ہوتے تھے۔ ان کی والدہ میری سگی پپھو تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بیٹا تم دوسری شادی کر لو، کیونکہ مرنے والی تو واپس نہیں آ سکتی۔ مگر اسد کہتے کہ میرے دل پر ابھی تک نازیہ کا راج ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور عورت نہیں لے سکتی، کیونکہ تم کسی کی زندگی خراب کرنا چاہتی ہو۔ جب میں یہ سنتی تو دل بہت دکھتا۔ ان دنوں اسد خود سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ کپڑوں کا ہوش نہ تھا، نہ کھانے پینے کا، بس بیٹھے منہ تکتے رہتے۔ ان کی حالت پر پپھو بہت زرد و رنج رہتی تھی۔ اسد اکلوتے بیٹے تھے اور گھر کا دار و مدار انہی پر تھا، جبکہ انہوں نے دفتر سے 6 مہینے کی چھٹی لے لی تھی اور ہر وقت کمرے میں لیٹے رہتے، جہاں سامنے دیوار پر نازیہ کی تصویر لگی تھی، بس اس کو دیکھ دیکھ کر وقت کاٹتے۔ سال ہونے کو تھا، اسد کی چھٹی ختم ہو رہی تھی اور یہ ابھی تک آفس جانے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اس وجہ سے پپھو بہت پریشان تھی۔ ایک دن پپھو امی سے کہنے لگی کہ اسد کا دل تو نازیہ کی یادوں میں اٹکا ہوا ہے، اس نے اپنی ہر ذمہ داری کو بلا دیا۔ امی نے کہا تم اس پر ذمہ داری ڈالو گی تو وہ احساس کرے گا، تم ہی کوئی راہ بتاؤ۔ کیا کروں میں؟ پپھو نے سوال کیا۔ ارے بھئی اس کی دوسری شادی کر دو، امی نے سمجھایا۔ آپا میں نے بہت کہا ہے، گھنٹوں سمجھاتی ہوں، مگر وہ مانتا ہی نہیں، پھر کیسے کسی لڑکی کی زندگی خراب کر دوں؟ تب امی نے میری طرف دیکھ کر کہا، مایا ماشاءاللہ سمجھدار ہے اور تم سے پیار کرتی ہے، وہ تمہارا دکھ درد اچھی طرح سمجھتی ہے۔ اگر تم کسی طرح اسد کو راضی کر لو تو مایا سے اس کا نکاح کروا دیتے ہیں، یہ خود اسے سنبھال لے گی۔ عورت سمجھدار اور محبت کرنے والی ہو تو کیا نہیں کر سکتی؟ پپھو بولی، اچھی طرح سوچ لو بہن، تم بیوہ ہو، اس بچی کا باپ ہے، نہ کوئی بھائی، ایسا نہ ہو کہ کل یہ دکھی ہو اور تم ہمیں کوسو۔ تب امی نے کہا، دکھ میں اپنے ہی کام آتے ہیں، اسد کوئی غیر نہیں، تم سب اپنے ہی ہو، اس لیے اس بات کی فکر مت کرو، بس بیٹے کو راضی کر لو، اسے زندگی کی طرف لانا مایا کا کام ہوگا۔ کیوں بیٹی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ جی اماں، میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ شروع سے میں امی کی ہر بات مانتی تھی۔ ماں نے بچپن سے مجھے فرما برداری سکھائی تھی۔ پپھو نے گھر جا کر اسد کو سمجھایا۔ جب اس نے انکار کیا تو پپھو اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئی۔ ماں کو بے سدھ دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور ان کے اندر کا انسان جاگ گیا۔ وہ بھاگے بھاگے ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ڈاکٹر نے بھی اسد کو سمجھایا کہ یہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہیں، ایسی حالت میں لوگ اکثر کومے میں چلے جاتے ہیں تو بے ہوشی میں ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ والدہ تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں تو تم ان کی خوشی پوری کر دو اور خدا سے اچھے کی امید رکھو۔ اسد نے اس حقیقت کو قبول کر لیا اور ماں کی طبیعت بہتر ہونے پر کہا کہ آپ جو چاہیں کریں، مجھے اعتراض نہیں، مگر لڑکی کو سمجھا دیں کہ میں اسے وہ پیار نہ دے پاؤں گا جو نازیہ کو ملا۔ ماں نے کہا وہ لڑکی کوئی غیر نہیں جس کو کچھ سمجھانے کی ضرورت پڑے گی، وہ ہر بات پہلے سے ہی سمجھتی ہے۔ اسد بولے، وہ کوئی بھی ہو، میرے لیے سب برابر ہیں، بس اس کو کہہ دینا کہ وہ مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پپھو کے لیے تو یہی غنیمت تھا کہ اس نے ہاں کر دی تھی، آگے سنبھالنا بیوی کا کام تھا۔ مجھے انہوں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ تمہیں پہلے پہل تو کوئی توقع نہیں کرنی، اسد کو اس کے حال پر چھوڑنا ہے، رفتہ رفتہ وہ خود تمہاری قربانی محسوس کر کے تمہاری طرف مائل ہو جائے گا اور نازیہ کی یاد اس کے دل سے مٹ جائے گی۔ میں مکمل طور پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ساس اور میں الگ ہو گئے، مگر اسد الگ تھلگ چپ چپ رہتے، سارا دن نازیہ کی تصویر دیکھتے رہتے۔ ایک دن پپھو نے مجھ سے کہا، بیٹی کسی طرح اس تصویر کو تم اس کی آنکھوں سے دور کر دو تو یہ تمہاری طرف دیکھنا شروع کر دے گا، تم کو نازیہ بن کر اس کی کمزوری دور کرنا ہوگی۔ میں نے کہا پپھو جان، اس کے لیے مجھے نازیہ جیسی عادتیں اپنانی ہوں گی، آپ بتائیں کہ اس کی عادتیں کیسی تھیں؟ پپھو نے مجھے کافی بتائیں اور اس کے سوٹ کیس بھی دیے جن میں اس کے نئے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک جوڑا نکالا
نہا دھو کر بناؤ سنگار کیا اور وہ جوڑا پہن کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے نازیہ کے روم میں دیکھ کر خوش ہوں گے، مگر نہایت ناگواری سے انہوں نے مجھے دیکھا اور ڈانٹ کر کہا، مایا کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تم کو ایک عقل مند لڑکی سمجھ رہا تھا اور تم اوچت کنڈوں پر اتر آئیں۔ کیا ایسی حرکتوں سے کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے؟ اللہ میرے زخم ہرے کر دیے ہیں تم نے۔ میں بولی، میں نے آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنے کے لیے یہ سوانگ بھرا تھا، ورنہ آپ تو سمجھ سکتے ہیں ایسا کرتے ہوئے مجھ پر کیا بیتتی ہوگی۔ وہ کہنے لگے، ایسے سوانگ بھرنے سے تم میرا دل نہیں جیت سکتی۔ اب تم میرا دل مت چلاؤ اور چلی جاؤ میرے کمرے سے۔ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ ان کے لہجے کی کرختگی نے میرا دل چھلنی کر دیا اور میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر کر خوب روئی، یہاں تک کہ دل کا بوجھ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دیکھا تو دروازے پر اسد کھڑے تھے۔ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر انہیں احساس ندامت ہوا۔ وہ کہنے لگے، آؤ میرے کمرے میں بیٹھو اور مجھے معاف کر دو۔ میں نے جذبات میں نہ جانے تم کو کیا کچھ کہہ دیا۔ آج سے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، بس تم نازیہ کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے کہا، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں نے بالکل بھی برا نہیں منایا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ نازیہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ غلطی میری تھی، معافی آپ مانگ رہے ہیں۔ اس دن کے بعد سے اسد مجھ سے پیار سے بات کرنے لگے اور آفس بھی جانے لگے۔ یوں ہماری زندگی معمول کے مطابق گزرنے لگی۔ گرچہ اسد کے پیار میں بناوٹ اور رکھ رکھاؤ ہوتا، پھر بھی غنیمت تھا کہ میری جیت ہو گئی تھی۔ ایک دن جب اسد دفتر گئے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ایک صاحب آئے ہیں، کہتے ہیں اسد کی بیگم سے ملنا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، تم ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ پھر میں دوپٹہ سر پر لے کر ڈرائنگ روم میں گئی۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اسد کی بیوی نازیہ سے ملنا ہے، آپ ان کو بلا دیں۔ میں نے بتایا کہ نازیہ تو فوت ہو چکی ہیں، میں اسد کی دوسری بیوی ہوں۔ بتائیے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا، کام تو مجھے انہی سے تھا۔ ان کے کچھ خطوط میرے پاس تھے۔ میں ملک سے باہر تھا، تب اس نے مجھ سے بے وفائی کی اور اسد سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا کہ اس کی امانت لوٹا دوں، لیکن افسوس کی بات، وہ مر گئی ہے۔ اب مبینہ خطوط اسد صاحب کو دے دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ یہ خطوط مجھ سے ضرور خرید لیں گے تاکہ اپنی عزت بچا سکیں۔ اس آدمی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ سوچا کیسا گھٹیا اور گرا ہوا شخص ہے یہ، مرنے کے بعد بھی نازیہ کو نہیں بخش رہا۔ بہرحال اپنے شوہر کو مزید دکھ سے بچانے اور ان کی عزت کی خاطر میں نے استدعا کی کہ کیا آپ یہ خطوط مجھے نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں؟ جو بھی ان کی قیمت دے دے، مجھے تو انہیں بیچنا ہی ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ خط نازیہ کے ہی ہیں؟ بڑی سادہ سی بات ہے، اگر آپ سمجھ سکیں۔ اس کے لہجے کے یقین سے میں نے اندازہ کر لیا وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تبھی میں نے کہا، دیکھیے مسٹر ساجد، میں آپ کو نہیں جانتی، مگر آپ ایک اچھے انسان نظر آتے ہیں۔ براہ کرم اس راز کو راز ہی رہنے دیجیے۔ آپ اگر ضرورت مند اور مجبور ہیں تو ان کی قیمت دینے پر میں تیار ہوں۔ آپ رقم بتا دیجیے۔ اس نے کہا، 2 لاکھ روپے۔ اس وقت 2 لاکھ کی رقم بہت ہوتی تھی۔ سوچا کہاں سے لاؤں گی 2 لاکھ روپے؟ پھپھو بھی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے متذبذب دیکھ کر وہ بولا، میں چلتا ہوں، پھر آ جاؤں گا اور اسد صاحب سے بات کر لوں گا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، آپ پھر مت آئیے گا، میں آپ کو نقد رقم تو نہیں دے سکتی، البتہ میرا زیور وہ لے لیں، وہ یہ خطوط مجھے دے دیجیے۔ میں نے جلدی جلدی اپنا زیور نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی باتیں کھل گئی۔ اس نے جلدی سے زیور سمیٹ کر بریف کیس میں رکھا۔ وہ خطوط کا پلندہ میرے حوالے کر کے چلتا بنا۔ خطوط کھول کر پڑھنے لگی۔ ایک تو خط پڑھے، پھر ان کو لفافے میں واپس ڈال لیا۔ خطوط میں والہانہ محبت کا اظہار تھا۔ نازیہ کی تحریر میں دیکھ چکی تھی۔ یہ اسی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اصلی خطوط تھے۔ ایک تصویر بھی اس شخص نے لفافے میں ڈال دی تھی، جس پہ نازیہ اس کے بہت قریب بیٹھی ہنس رہی تھی۔ یہ خطوط میں نے اسد کی عزت بچانے کے لیے خریدے تھے۔ یہ بھی نہ سوچا اگر وہ شخص گھٹیا اور بلیک میلر ہے تو دوبارہ کچھ نہ کچھ لے کر آ جائے گا۔ پھر میں کہاں سے پیسے لاؤں گی؟ میں نے اس واقعے کا ذکر پھپھو اور اسد سے اس لیے نہیں کیا کہ پھپھو کو زیور جانے کا صدمہ ہوتا اور اسد کو نازیہ کے کھوٹے عشق کا دکھ۔ دونوں ہی مجھے عزیز تھے اور ان کا دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب میں ان خطوط کی وجہ سے سخت پریشان تھی کہ ان کو کہاں چھپاؤں۔ کئی جگہ بدلی لیکن کوئی بھی محفوظ نہ لگی۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ کہیں یہ میرے شوہر کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ تنگ آ کر میں نے ان کو جلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن میں انہیں جلا ہی رہی تھی کہ اچانک اسد آ گئے۔ میں تصویر جلا چکی تھی اور خط بھی، بس آخری چل رہا تھا۔
اسد نے پوچھا کہ کیا جلا رہی ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا کچھ نہیں۔ ان کو شک پڑ گیا اور خط کا جو ٹکڑا ابھی جل رہا تھا انہوں نے اٹھا لیا اور بجھا کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا میرے پیارے ساجد۔ ان کو بہت غصہ آیا، مجھ سے پوچھا کون ہے یہ ساجد اور یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کاغذ جلانے ہونے کی وجہ سے انہوں نے تحریر پر غور نہیں کیا، ورنہ وہ نازیہ کی تحریر پہچانتے تھے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا لیکن میں نہ بتا سکی کہ ساجد کون ہے، اور کیسے بتاتی جبکہ میں خود نہیں جانتی تھی، لیکن ان کا اصرار تھا مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ۔ اسی ضد میں بلا آخر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں حواس باختہ ہو گئی کہ ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا۔ بہت روئی کہ اب کہاں جاؤں گی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری شادی کے 4 ماہ بعد امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب میرا کوئی میکا نہ تھا۔ سڑکوں پر روتے پھرتے اندھیرا چھا گیا۔ اچانک کمزوری محسوس ہوئی، یاد آیا صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں بھوک سے نڈال سڑکوں پر پھرتے پھرتے ایک مزار کے سامنے پہنچ گئی۔ وہاں لنگر کے لیے لوگ قطاریں بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ میں ابھی ان میں کھڑی ہو گئی۔ جب میری باری آئی اور میں نے ہاتھ آگے کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لنگر ہمارا پرانا ملازم انور بابا تقسیم کر رہا تھا۔ بابا نے مجھے پہچان لیا اور بولا، بی بی آپ یہاں؟ میں نے مختصراً اپنا حال بتایا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بابا نے بتایا کہ اسد صاحب نے پیسے دیے تھے کہ نازیہ بی بی کی روح کے ثواب کی خاطر ہر جمعرات کو غریبوں میں کھانا تقسیم کیا کروں۔ میں اسی لیے یہاں آیا تھا۔ میں نے کہا بابا فی الحال آپ ان سے ذکر نہ کریں کہ میں کہاں ہوں۔ ایک دن وہ ضرور پشیمان ہوں گے۔ وہی دن میری جیت اور مرحومہ نازیہ کی ہار کا ہوگا۔ بابا نے میری اس یقین دہانی پر کہ میں تب تک ان کے گھر رہوں گی وعدہ کر لیا کہ وہ میرے متعلق اسد کو کچھ نہ بتائیں گی۔ ان دنوں میں امید سے تھی مگر مجھے ابھی اس کا علم نہیں تھا۔ طبیعت خراب ہونے پر بابا کی بیوی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ ادھر 2 ماہ بعد وہ شخص یعنی ساجد ایک بار پھر گھر آیا۔ اس بار اس کی ملاقات اسد سے ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں ایک امانت آپ کی بیوی کو دے گیا تھا مگر چند تصویریں میرے پاس رہ گئی تھیں، وہ دینے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی اور نازیہ کی تصاویر اسد کو دی اور کہا کہ یہ آپ کو مفت نہیں ملیں گی، خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، کیونکہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں اور مجھے ٹکٹ خریدنے کے لیے رقم درکار ہے۔ اسد نے نازیہ اور ساجد کی تصاویر دیکھی تو سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا، لیکن اپنی محبت کو موت کے بعد کی رسوائی سے بچانے کی خاطر انہوں نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے تصاویر لے لی اور کہا کہ اگر کچھ بھی اس زمن میں تمہارے پاس ہے تو ابھی لے آؤ اور قیمت لے لو، مگر بار بار یہ خریداری نہیں چلے گی۔ اس کے بعد اگر تم آئے تو پھر یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس شخص نے کہا مجبوری آدمی سے ایسا کام کرواتی ہے، ورنہ میں اتنا برا نہیں تھا۔ نازیہ مجھ سے بے وفائی نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا۔ رقم لینے کے بعد واقعی وہ پھر نہیں آیا، مگر اس کا دوبارہ آنا مجھ پر ایک احسان تھا، کیونکہ سارا معاملہ میرے خاوند کی سمجھ میں آ گیا تھا، بلکہ انہیں میری قدر بھی ہو گئی۔ انہوں نے کمرے کی دیوار پر لگی نازیہ کی تصویر اتار کر انور بابا کو دی اور کہا کہ اس کو دریا میں بہا دینا۔ پپو سے کہا کہ نازیہ کی ہر نشانی مٹا دے، گھر میں اس کی کوئی یاد باقی نہ رہے۔ اب وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگے اور میرے لیے تڑپنے لگے۔ وقت کے ساتھ ان کی تڑپ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میری قدر اور محبت بھی اسی شدت سے بڑھتی جاتی تھی۔ انور بابا آ کر مجھے ان کی حالت بتاتے رہتے، پھر بابا نے اور ان کی بیوی نے مجھے سمجھایا کہ ایسا نہ ہو وہ بیمار ہو جائیں، ہم آپ کی پپو کو بلا لاتے ہیں۔ میری آمادگی پر بابا نے پپو کو بتا دیا کہ آپ کی بہو میرے گھر پہ ہے۔ جس دن صاحب نے ان کو نکالا تھا اسی دن میں نے ان کو اپنے گھر پناہ دے دی تھی۔ ہم حالات کا انتظار کر رہے تھے کہ خدا کوئی سبیل نکالے تو بیوی واپس اپنے گھر چلی جائیں۔ پپو نے انور بابا کو دعائیں دی اور کہا خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے میری بھتیجی کو اس پہ رحم دنیا میں گم ہونے اور ہمیں بڑی بدنامی سے بچا لیا۔ پھر آ کر بیٹے کی طرف سے معافی مانگی اور گھر چلنے کو کہا۔ میں نے کہا پپو آپ مجھے لے جا رہی ہیں، اگر اسد نے قبول نہ کیا اور پھر سے گھر سے نکال دیا تو آپ کیا کریں گی؟ پپو بولی بیٹی ایسا نہیں ہوگا، اسد خود تمہارے لیے بہت پریشان ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ تمہاری غلطی ہے کہ جب ساجد نامراد آیا تھا تو تم میرا انتظار کرتی، میں جب واپس آتی تو مجھے نازیہ کے خطوط دے دیتی اور سارا حال بتا دیتی تو آج یوں دربدر نہ ہوتی۔ ہمیشہ بزرگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، اگر وہ بدبخت شخص دوبارہ نہ آتا تو کبھی اسد کے دل سے غلط فہمی دور نہ ہوتی۔ مرد کے دل میں ایک بار شک آ جائے تو سمجھو شیشے میں بال آ گیا۔ خیر پپو مجھے گھر لے آئیں۔ اسد کو بھی برا بھلا کہا کہ اس کا کون ایسا رشتہ دار تھا جس کو سنبھالتا۔ وہ تو شکر کرو کہ انور بابا نے ہم پر احسان کیا، وہ کافی برے آدمی تھے اور میرے سسر صاحب کے وقت سے ملازم تھے۔
خدا نے میرا گھر آباد کرنا تھا، سو اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ سچ ہے وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ میں اپنے رب کی مشکور ہوں کہ اپنے گھر آباد ہوں۔ نازیہ کی حقیقت کھلنے کے بعد اس کی یاد خود بخود اسد کے دل سے محو ہو گئی تھی۔ بلا ہر جائی کو کون یاد رکھتا ہے۔